نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين احسانا صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسول النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شاعر کہتا ہے بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں، بس تھوڑی دیر، بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں، اپنی تکلیف کو بھی چھپاتی ہے ماں۔ بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں، اپنی تکلیف کو بھی چھپاتی ہے ماں، ہمیں خوب روتی ہے تنہائیوں میں مگر سامنے بچوں کے مسکراتی ہے ماں۔ خوب روتی ہے تنہائیوں میں مگر سامنے بچوں کے مسکراتی ہے ماں۔ دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو خون اپنے جگر کا پلاتی ہے ماں، ہے ابھی پاس کر اس کی خدمت شریف دور جا کر بہت یاد آتی ہے ماں، ہے ابھی پاس کر اس کی خدمت شریف دور جا کر بہت یاد آتی ہے ماں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کی طرف نظریں اٹھا کر، اپنی والدین کو آنکھیں دکھا کر ان سے کبھی ہم کلام نہ ہو، اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہ دیں، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، اپنے والدین کے فرما بردار بن کر رہیں۔ اللہ اکبر۔ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کو بیان کیا، اور صرف اللہ رب العزت نے ہی نہیں، اللہ کے محبوب نے بے شمار مقامات پر صحابی رسول سے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہیں یوں فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، جو اپنی والدہ کا چہرہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، عریضہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جو 2 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے 2 حج کا ثواب ملے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو 3 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے 3 حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جتنی مرتبہ اپنی والدہ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا اسے اتنے حج کا ثواب دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کو اس قدر بلند و بالا کیا، اس قدر رفعت پر پہنچایا، والدین کی عظمت کو بے شمار مرتبہ بیان فرمایا، لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ مسلسل والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہاں سے حضرت جڑئی شہید علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے انشاءاللہ عز و جل ایک پیغام لے کر جائیں گے، چونکہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جلسوں کو کرایا جاتا ہے۔ حضور اکبر حضور جڑئی شہید علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں اگر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے تو جن جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوگا، اس نے سوچا ہوگا اس پروگرام سے ہمارے نوجوان بچوں کی اصلاح ہوگی، اس پروگرام سے ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر ہم نے مذہب اسلام میں جنم لیا ہے، ہم مذہب اسلام میں پیدا ہوئے ہیں تو کچھ اصول بھی اس کے ہیں، کچھ ضوابط بھی ہیں، کچھ قانون بھی ہیں۔ اسی مقصد کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں بس تھوڑی دیر عظمت والدین آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ والدین کی عظمت وہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ جلسہ کتنا بھی کرا لیں اس وقت مقبول ہوگا جب آپ والدین کے فرما بردار ہوں گے، میلاد کتنا بھی منا لیں اس وقت آپ کامیابی حاصل
کر سکتے ہیں جب آپ والدین کے فرما بردار ہو جائیں۔ یہ جو جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہیں یہ معلق کر دی جاتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، معلق کر دی جاتی ہیں، اس وقت رب کعبہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ گویا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ لیکن اب زمانے کا جائزہ لیں، اب ذہن کو حاضر کر کے بیٹھیں، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، زمانے کا جائزہ لیں۔ یار آپ ہی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ 2-3 بجے رات تک، 11-12 بجے رات تک آپ جب گلیوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آپ کا انتظار کرتا ہوتا ہے، جس وقت تمام محلے کے لوگ سو گئے ہوتے ہیں آپ کا بھائی سو جاتا ہے، آپ کے والد سو جاتے ہیں، آپ کی بہنیں سو جاتی ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں کسی کو انتظار ہوتا ہے تو تمہاری ضعیف ماں کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، میرا لال آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سوچتی رہتی ہے آج میرے لال کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، انتظار کرتی رہتی ہے۔ لیکن آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دروازے پر جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں، ماں تو اپنی جانب سے دیری نہیں کرتی، فوراً اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ اس پر روک جمانے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کا دل دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، پھر بھی وہ تمہیں جواب نہیں دیتی ہے، سر کو خم کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے مسکرا کر، بیٹا اتنی رات تک کہاں تھے؟ تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو، بیٹا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بیٹا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو۔ اللہ اکبر، ماں کا یہ کلام سن کر آپ پھر بھی اس پر غصہ دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی کروں، کہیں بھی جاؤں، تجھ سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو جب یہ والدین سفید کپڑے میں لپٹ کر قبرستان کی طرف چلے جائیں گے نا، قبر میں اتار دیے جائیں گے، جب تمہیں کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا نہیں ہوگا اس وقت احساس ہوگا کاش ہم نے ماں کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے اپنے ماں کا ادب و احترام کیا ہوتا۔ اس وقت احساس ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کتنے بجے رات کو گھر آ رہے ہو، کس وقت گھر میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، کس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا والدین کی خدمت کریں۔ رب کعبہ کی قسم، جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا اپنے والدین کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آؤ والدین کی محبت کی کتاب کے چند برکات کے سامنے پلٹ کر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، آپ کے باپ نے آپ کو لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، تب آپ جا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ باپ کے صلب سے منتقل ہو کر ماں کے شکم میں جاتے ہیں نا، 3 مہینے کی مدت تک ماں اپنی خواہشوں سے کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے مشورہ لینے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میرے شکم میں میرا بچہ پل رہا ہے، میں کیا چیز کھاؤں کیا نہ کھاؤں؟ ڈاکٹر نے جن جن چیزوں کو منع کر دیا ماں نہیں کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب 6 مہینے کی مدت گزرتی ہے ماں اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کہیں جا رہی ہو نا ماں کو دھکا لگ جائے، رب کعبہ کی قسم ماں کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، فقط اس لیے پھٹتا ہے مجھے جو چوٹ لگی اس کی کوئی بات نہیں ہے، میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے اے اللہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، اے اللہ اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کو جب دھکا لگتا ہے نا، جب بچہ شکم میں ہو اور ماں کو کوئی دھکا لگ جائے، ماں کو چوٹ لگ جائے نا، اس وقت ماں کو اپنی تکلیف نہیں دکھائی دیتی ہے، ماں صرف یہی سوچتی ہے میرا بچہ جو میرے شکم میں پل رہا ہے، میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اللہ اسے کوئی نہ تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، جس وقت تمہاری ولادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، جن کی ولادت بلا آپریشن کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی ماں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے نا، اس وقت ڈاکٹر ایک پرچہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اس پرچے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ بچہ آپریشن سے ہوگا، 7 چمڑے ہیں، 7 چمڑوں کو کاٹا جائے گا تب بچہ نکالا جائے گا۔ ماں سے یہ کہا جاتا ہے اس وقت تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، یا تو تمہاری جان بچائی جا سکتی ہے یا بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر ہے ماں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان بچانا چاہو تو بچا سکتی ہو یا بچے کی جان بچانا چاہو تو بچا سکتی ہو، اس میں خطرہ ہے، میں آپریشن اسی شرط پہ کروں گا کہ تم اس پر سائن کر دو، دستخط کر دو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ میری
میری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھ تو صحیح ماں کا کلیجہ اپنے بچے سے کس قدر ماں محبت کرتی ہے۔ وہ بانگے دہل آواز لگاتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کریں، مجھے کچھ ہو جائے ہو جانے دیں، لیکن میرا لال صحیح سلامت ہونا چاہیے، میرا بچہ صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ یار کچھ تو سوچو، جب اس ماں کو آنکھ دکھاتے ہوگے اور یہ کہتے ہوگے تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اس وقت اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آج کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے ضعیف ماں باپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر میں دو بھائی ہیں نا، اگر دونوں میں جھگڑا ہے تو والدین کسی ایک کی طرف رہیں گے، دوسری کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کس لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ چونکہ بڑے بھائی سے ہمارا جھگڑا ہے، میرا باپ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، لہٰذا میں اس سے ہم کلام نہیں ہوں گا۔ سوچے تو صحیح، تم 4 بھائی تھے، بچپنے میں باپ نے کبھی تمہاری محبت کو تقسیم نہ کیا، جیسی محبت چھوٹے بیٹے سے کی ویسی محبت بڑے بیٹے سے کی، لیکن آج جب تم ان کی محبتوں کو تقسیم کرتے ہوگے اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا جلسوں سے پیغام لے کر جایا کریں، والدین کی قربانیوں کو یاد کریں، والدین سے سچی محبت کریں، عقیدت رکھیں، خدارا ان کے دل کو نہ دکھائیں۔ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے واقعی ماں باپ وہ سایہ دار شجر تھے، وہ سایہ دار درخت تھے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم دھوپ کے تلے آ گئے ہیں، اب ہم تپش کے تلے آ گئے ہیں۔ یاد کرو جب تم چھوٹے تھے نا، تمہارے باپ کی بھی قربانی تم پر بے شمار ہے۔ تم چھوٹے تھے، باپ لوگوں کی غلامیاں کرتا تھا، لوگوں کی نوکریاں کرتا تھا، تب جا کر تمہاری پرورش باپ نے کی ہے۔ تم نے کسی خواہش کا اظہار کیا نا، باپ نے لوگوں کی غلامی کی، باپ نے لوگوں کے یہاں نوکریاں کی ہے، تب جا کر تمہاری پرورش کی ہے باپ نے۔ تم ایسی خواہشوں کا اظہار کرتے رہے، باپ بظاہر تمہارے سامنے مسکراتا رہا، اکیلے میں جا کر روتا رہا، مولا اپنے بچے کی خواہش کیسے پوری کروں۔ اللہ اکبر، اگر وہ 1 گھنٹہ کام کرتا تھا تو تمہارے لیے تمہارے باپ نے 2 گھنٹہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ 1 جگہ مزدوری کرتا تھا تمہارے لیے تمہارے باپ نے 2 جگہ مزدوریاں کرنا شروع کر دیا کہ اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کروں گا، اپنے بیٹے کے تمام تر خواہشات کو پوری کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے یہی بچے ہیں جن سے باپ اتنی محبت کر رہا ہے، ماں اتنی محبت کر رہی ہے، لیکن جب یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد عام طور سے دیکھا جاتا ہے یہی بچے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بیوی کی بات پہلے مانتے ہیں، ماں کی بات بعد میں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ کی بات نہ کر کے جو لوگ اپنی بیوی کی بات پہلے مانیں، اپنی ماں کی بات بعد میں مانیں، ان کے تعلق سے میں آپ لوگوں سے مثال نہیں دوں گا، بلکہ چلو صحابیوں کی بارگاہ میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کی جاگنے کا وقت قریب آیا، آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا نہیں ہو رہی تھی، آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، موت کی آخری ہچکیاں چل رہی تھی، تمام لوگ پریشان تھے، کافی تکلیفوں سے آپ گزر رہے تھے، کافی اذیت سے آپ گزر رہے تھے۔ آپ کی بیوی بھاگی بھاگی حضور کی بارگاہ میں پہنچی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، حضرت علقمہ کے وصال کا وقت قریب ہے، یا رسول اللہ، حضرت علقمہ موت کی آخری ہچکیاں لے رہے ہیں، یا رسول اللہ بڑی تکلیف میں ہیں، یا رسول اللہ ان کی اذیت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، یا رسول اللہ ان کی زبان پر کلمہ نہیں طاری ہو رہا ہے، یا رسول اللہ کیا کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ذرا یہ بتاؤ علقمہ کے والدین میں سے کوئی حیات میں ہے کہ نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے عریضہ پیش کیا تھا یا رسول اللہ ان کی والدہ ابھی حیات میں ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ علقمہ کی والدہ کو میرے پاس بھیج دینا، اور اگر وہ چاہیں تو میں خود ان کے پاس چل کر آؤں گی، میں خود ان کے پاس چل کر آؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت علقمہ کی بیوی ہیں، ان کی والدہ کے پاس پہنچتی ہیں، حضور کی تمام باتوں کو ان کے سامنے رکھتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اگر تم وہاں تک نہ جا سکو تو اللہ کے نبی یہاں تک آئیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہیں کہ میری جان حضور کے قدموں پر قربان، آخر میں حضور کو کیسے تکلیف دے سکتی ہوں، میں خود حضور کی بارگاہ میں چل کر جاؤں گی۔ حضرت علقمہ کی والدہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علقمہ کی والدہ ہیں؟ یا رسول اللہ میں ہی علقمہ کی والدہ ہوں، ذرا یہ تو بتائیں کہ علقمہ کا کیا عمل ہوا کرتا ہے، اس کا کیا فعل ہوا کرتا ہے، اس کا کیا رویہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علقمہ بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، قانون اسلام پر عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے، اگر تم نہیں بتاؤ گی تو اللہ کی جانب
جانب سے مجھ پر وحی نازل ہو جائے گی، اس کے ذریعے میں جان لوں گا۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہیں، اشکبار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عریضہ پیش کر رہی ہیں، یا رسول اللہ جب سے علقمہ کی شادی ہوئی ہے وہ میری نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا، اے علقمہ کی والدہ میں چاہتا ہوں تم اسے معاف کر دو، اگر تم نے انہیں معاف کر دیا تو ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو جائے گا اور ان کی روح بھی ان کی جسم سے آسانی سے جدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہیں، عریضہ پیش کر رہی ہیں، یا رسول اللہ ہم ایسے علقمہ کو معاف نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صحابیوں کو اپنے قریب بلایا۔ کتنے؟ 3 صحابیوں کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو بلا کر حضور نے حکم دیا جاؤ جنگل چلے جاؤ، لکڑیاں اکٹھا کرو۔ اللہ اکبر۔ لکڑیاں اکٹھا کر لی گئی۔ حضور نے حکم فرمایا لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا علقمہ کو آگ کے قریب لاؤ، ان کی والدہ کو یہاں پر لا کر کھڑا کر دو، ان کے سامنے حضرت علقمہ کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، آپ کی والدہ اشکبار ہو گئی، چیخیں مار کر رونے لگی، یا رسول اللہ کیا واقعی علقمہ کو آگ کے حوالے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں علقمہ کو آگ کے حوالے کیا جائے گا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر سر کو خم کر کے عریضہ پیش کر رہی ہیں، یا رسول اللہ کیا یہی خطا ہے کہ میں علقمہ کی اگر غلطی کو معاف کر دوں تو آپ انہیں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر تم علقمہ کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہو تو علقمہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ کی والدہ ہیں، فرما رہی ہیں میں نے علقمہ کے تمام تر غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، ان کا اتنا فرمانا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا اور ان کے جسم سے روح بھی جدا ہو گئی۔ دیکھا آپ نے صحابی رسول ہیں، ان کا یہ حال ہے تو آپ مسلسل نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا؟ وقت نزاع آپ کا کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ خدا را میں عریضہ پیش کر رہا ہوں والدین کے دل کو نہ دکھایا کریں۔ آئیے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا۔ محترم سامعین اکرام، ماں اسی عظیم ہستی کا نام ہے، اس عالی مرتبت ہستی کا نام ہے جس کی دعا فوراً رب کعبہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ آپ کسی سے بھی دعا کے لیے کہیں گے اس کی دعا فوراً قبول نہیں کی جاتی، بلکہ 70 حجابات ہیں، 70 حجابات سے ٹکراتی ہوئی وہ دعا باب قبولیت کو پہنچتی ہے۔ لیکن جب ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرتی ہے یہ دعا ڈائریکٹ باب قبولیت کو پہنچتی ہے۔ آؤ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، رب کعبہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عریضہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کیا جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عریضہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے حکم فرمایا اے موسیٰ فلاں جگہ ایک قصاب کی دکان ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے عریضہ پیش کیا مولا کیا میں اس قصاب سے ملاقات کر سکتا ہوں، اسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ چلے جاؤ، فلاں جگہ اس کی دکان ہے وہاں پر چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ اس غرض کے ساتھ اس کے قریب پہنچے کہ دیکھو تو صحیح وہ کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو تو صحیح وہ کتنی عبادتیں کرتا ہے، دیکھو تو صحیح وہ کتنی ریاضتیں کرتا ہے، دیکھو تو صحیح وہ کتنی تلاوتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ حضرت موسیٰ اس قصاب کی دکان کے قریب پہنچے، دور کھڑے ہو کر آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ کون سا ذکر و اذکار کر رہا ہے، کس چیز کا ورد کر رہا ہے، کون سی کتاب کی تلاوت، کون سی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دور کھڑے کھڑے آپ اندازہ لگا رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آپ قریب پہنچے دکان کے، شام تک آپ انتظار کرتے رہے لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا ہو سکتا ہے یہ رات کو جا کر اپنے گھر میں عبادت کرتا ہو، ریاضت کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، بندگی کرتا ہو، چلو اس کے گھر چل کر دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ قریب پہنچے اور فرمانے لگے آج رات مجھے اپنے گھر مہمان بنا لو۔ شام کا وقت تھا، دکان بند کرنے کا وقت تھا۔ قصاب نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر مہمان بن سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے
نے سٹر گرایا، گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، گھر کی طرف حضرت موسیٰ کے ساتھ روانہ ہوا، گھر پہنچا، گھر پہنچنے کے بعد گوشت کے ٹکڑے کو بنایا، بنانے کے بعد میں حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کر دیا، مہمان نوازی کے لیے پیش کیا، میزبانی کے لیے پیش کیا، آپ کھانا تناول فرمائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ نا، اس نے کہا نہیں ابھی میں تھوڑی دیر رک کر کھاؤں گا، اتنا کہہ کر اس نے ایک کٹورے میں گوشت لیا، ایک کمرے کی طرف گیا۔ حضرت موسیٰ نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کمرے میں جا کر رب کعبہ کی عبادت کرتا ہو، ذکر و اذکار کرتا ہو، اللہ اکبر یہی سوچ کر آپ دبے پاؤں جب اس کے پیچھے آئے ہیں نا، آپ کمرے میں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ قصاب کی ایک بوڑھی ماں ہے، بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتی، خود سے چل نہیں سکتی۔ قصاب قریب پہنچا، گوشت کو اپنے پیالے میں لیا ہوا تھا، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اسے نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے جب ماں شکم شیر ہو جاتی ہے تو دعا دیتی ہے مولا میرا بیٹا بڑا نیک ہے، مولا میرا بیٹا بڑا پرہیزگار ہے، مولا میرا بیٹا مجھ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، میرا بڑا فرما بردار ہے، مولا میرے بیٹے کو جنت میں اپنے موسیٰ کے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ اشکبار ہو گئے، باہر کھڑے ہیں، اشکبار ہیں، وہ اندر سے جب قصاب باہر نکلتا ہے نا عریضہ پیش کرتا ہے کیا میری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی، کیا میں نے کوئی کمی کر دی، کیا کھانے میں کوئی کمی رہ گئی؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ذرا یہ بتاؤ ابھی جو ضعیفہ لیٹی ہوئی ہے وہ کون ہے اور وہ تمہارے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ اتنا سننا تھا۔ اس قصاب نے کہا تھا میری ماں جو ہے یہ ہمیشہ مجھے دعائیں دیا کرتی ہے، لیکن میں بڑا بدکار ہوں، بڑا سیاہکار ہوں، میری ایسی قسمت کہاں کہ میں جنت میں موسیٰ کے ساتھ رہوں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت کی بات چھوڑ، تیری ماں دعائے قبولیت کو، تیری ماں کی دعا مقبولیت کو اس قدر پہنچی کہ اللہ نے تیری زندگی میں مجھ سے ملاقات کروا دی، جنت میں تو ہی میرا ساتھی ہوگا۔ یہ پیغام خود میں نے، یہ عریضہ جب میں نے رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو رب کعبہ نے خود فرمایا تھا فلا جگہ ایک قصاب ہے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ والدہ اگر کسی کے حق میں دعا کر دے تو کیسے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آج والدین کے نافرمان ہیں۔ آخری بات، آج ہمارا گاؤں جو ہے نا اس بیماری سے، اس پریشانی سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت دور ہے، لیکن شہروں کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ شہروں کے اندر جب بچوں کے والدین ضعیف ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تب کیا کیا جاتا ہے؟ وہاں پر ایک مقام ایسا بنایا گیا ہے جسے لوگ اولڈ پیرنٹس ہاؤس کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ بوڑھے ماں باپ کے رہنے کی جگہ، جب ماں کے اندر وہ طاقت نہ رہے نا کہ وہ کھانا بنا سکے، باپ کے اندر سے وہ قوت ختم ہو جائے کہ وہ خود سے کام کر کے کما سکے اور انہیں پیسے دے سکے، اس وقت ایسے والدین کو شہر کے لوگ، کچھ لوگ اپنے والدین کو اولڈ پیرنٹس ہاؤس میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ پیرنٹس ہاؤس کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے پوچھا تھا ابا جان یہ بتائیں دادی جان کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری دادی کو اولڈ پیرنٹس ہاؤس میں لے کر جا رہا ہوں۔ پوچھا تھا ابا انہیں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا تھا یہ ضعیف ہو چکی ہیں۔ بیٹے نے کہا تھا ابا ساتھ میں 2 کمبل کیوں لیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا وہاں سرد ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، گرمی ہوگی، اس کے بعد ہم ملاقات کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، اس لیے یہ 2 کمبل لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے نے جواب دیا تھا ابا 1 کمبل دیں، 1 کمبل بچا لیں۔ باپ نے پوچھا تھا بیٹا یہ بتا 1 کمبل کیوں بچا لوں؟ بیٹے نے کہا تھا ابا کل کو آپ بھی اسی منزل پر پہنچیں گے، آپ بھی ضعیف ہو جائیں گے، مجھے بھی ضرورت پیش آئے گی، میں بھی آپ کو اولڈ پیرنٹس ہاؤس لے کر جاؤں گا۔ ابا پتہ نہیں اس وقت میری حالت ٹھیک ہو کہ نہ ٹھیک ہو، کمبل نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، ابا یہ کمبل آپ اپنے لیے رکھ لیں، میں یہ کمبل لے کر آپ کو جب چھوڑنے جاؤں گا تو یہی کمبل آپ کو دوں گا۔ لیکن اللہ اکبر، اس نوجوان کو اس وقت بھی سمجھ نہ آیا، اس کی غیرت اس قدر مر چکی تھی کہ اپنی ماں کو اولڈ پیرنٹس ہاؤس میں لے کر پہنچا۔ اپنی ماں کو وہاں پر رکھنے کے بعد وہاں کے کرمچاریوں سے کہا تھا جب ان کے انتقال کا وقت آ جائے، ان کے وصال کا وقت قریب آ جائے نا مجھے خبر کر دینا، آخری بار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا نا، وقت گزرتا گیا، وہ دن بھی قریب آ گیا کہ چند روز کی وہ مہمان تھی۔ وہاں کے کرمچاریوں نے ان سے پوچھا آخری خواہش بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ ماں کا دل دیکھیں، اس وقت بھی ماں نے اپنے اس نوجوان بچے کو یاد کیا اور یہ کہا میں اپنے لال سے آخری
بار ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، معاملہ دیکھیں، ماں نے کہا اپنے اس لال سے آخری مرتبہ ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ کرمچاریوں نے پیغام بھیجا، اس کے گھر پیغام بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان اپنی ماں سے ملنے کے لیے پہنچا۔ وہاں پر پہنچا تو ماں نے اسے دیکھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ دیا، اس کے ماتھے کو چوما، اس کے بعد اس کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے اشکبار رہی، روتی رہی، اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ بیٹے کو تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، یہاں پر چند پنکھے لگوا دے۔ بیٹے نے اسی غضب ناکی کے ساتھ، اسی تیور کے ساتھ جواب دیا ماں چند روز کی زندگی ہے، گزار لو، اب پنکھے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ماں نے کہا تھا بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اب بھی تیری فکر ہے۔ بیٹا یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، تیری بھی اولادیں ہیں، بیٹا تو بھی تو میرا اولاد، تو بھی تو میری اولاد تھی، میں تجھ سے بڑی محبت کیا کرتی تھی۔ بیٹا تجھے بچپن میں کبھی کسی چیز کا سامنا نہ کرنے دیا، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنے دیا۔ بیٹا جب تجھے بخار آیا نا، میں نے ساری رات جاگ کر گزار دیا، کہیں دعا میں، کہیں ڈاکٹر کے پاس، کہیں مولانا کے پاس، کہیں کس کے پاس دوڑتی رہی جب تک تیری طبیعت نہ ٹھیک ہوئی۔ بیٹا میں نے تیرے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ بیٹا مجھے اپنی فکر نہیں ہے، تیری فکر ہے، تیری بھی اولادیں ہیں، کتنی بھی محبت کر لے کل کو تو بھی ضعیف ہوگا، تیری اولادیں جوان ہوں گی۔ بیٹا مجھے اس بات کی فکر ہے کل کو جب تیری اولاد تجھے یہاں لا کر چھوڑ جائے نا تو تجھے گرمی نہ لگے، بیٹا یہاں پر چند پنکھے لا کر لگوا دے۔ اللہ اکبر، ماں کا دل دیکھیں، موت کے وقت بھی اتنے ظلم کو برداشت کرنے کے بعد بھی ماں نے کس کا خیال کیا؟ اپنے بیٹے کا خیال کیا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا خدارا اپنے والدین سے سچی محبت کریں۔ اگر آپ کے والدین حیات میں ہوں تو انہیں اللہ کی رحمت سمجھیں۔ کبھی ان کے دل سے پوچھنا جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کبھی ہوٹلوں پہ جانا، ان یتیم بچوں کے چہرے کو دیکھنا جو ہوٹلوں پر کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی مسکراہٹ میں کوئی بھی چیز آپ ان سے کہیں گے نا بیٹا یہ چیز لا دو، اپنی مسکراہٹ میں تمام تر درد کو چھپاتے ہیں، مسکراہٹ کے پردے میں اس درد کو بھی چھپا لیتے ہیں۔ کاش میرا باپ ہوتا تو آج میں یہاں نوکری نہ کرتا ہوتا، میری ماں ہوتی تو یہاں نوکری نہ کرتا ہوتا۔ ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں میں بھی اچھی تعلیم حاصل کروں، ان کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں میں بھی اچھی تعلیم حاصل کروں، پڑھوں ان لوگوں کی طرح میں بھی ٹہلوں کھیلوں۔ اللہ اکبر، لیکن والدین کی کمی ہوتی ہے اس لیے انہیں اتنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا ابھی بھی آپ کے والدین حیات میں ہیں ان کی خدمت کریں۔ جن کے والدین حیات میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پر، والد یا والدہ جس کا بھی وصال ہو چکا ہے اس کی قبر پر اگر ہر جمعہ وہ حاضری دے اور فاتحہ خوانی کرے تو اللہ اس حاضری کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا جس کے والدین حیات میں ہیں والدین کی خدمت کریں، جس کے والدین اس ظاہری دنیا سے جا چکے ہیں ہر جمعہ انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ کریں گے نا، ہر جمعہ ان کی قبر پر حاضری دیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے، یہاں سے پیغام لے کر جائیں، والدین کی خدمت کریں گے۔ بس یہی پیغام ہے، رب کعبہ کی بارگاہ